کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کی خوبیاں بیان کرو. جب جانے والوں کی خوبیاں بیان کریں گے تو نئی نسل کو، نئے لوگوں کو وہ خوبیاں اپنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو دیکھیے ہمارے یہ بزرگ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک صاف شفاف زندگی انہوں نے گزاری. دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں اور بظاہر آنے کا کوئی مقصد ہے. ایک چیز تو میں نے ان کی زندگی کے اندر یہ پائی کہ وہ انتہائی محنتی تھے، انتہائی جفا کشی کی زندگی تھی. اور دیکھو یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. انسان دنیا میں آئے اور نکمہ پڑا رہے اور زندگی گزار کر رشتہ داروں پر بوجھ رہے، پڑوسیوں پر بوجھ رہے اور بہت سارے حقوق بندوں کے چھوڑ کر، اللہ کے چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا. یہ بزرگ ہوں، آپ کے سماج کے وہ بہت سارے بزرگ ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم وسائل ہوتے ہوئے، اچھے اچھے عہدے ہوتے ہوئے، اچھی اچھی ڈگریاں ہوتے ہوئے، اچھے اچھے منصب ہوتے ہوئے زندگی میں وہ نہیں کر سکے جو یہ بغیر عہدے کے، بغیر منصب کے، بغیر وسائل کے کر کے گئے. اور یہ بہت بڑی، دیکھیے انسان کے دو ہی فرض ہیں دنیا میں موٹے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. ایسا نہیں جو نمازیں پڑھتا رہے تو گھر والے بھوکے مرتے رہیں، وہ سمجھے میں کو بڑا نیک ہوں قطن ہے. اور ایسا نہیں کہ دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہے اور جس اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا اس کو بھول جائے. تو جہاں تک ان کی ایک واضح روشن زندگی ہے کہ لمبی طویل زندگی انہوں نے پائی، اچھے خاصے خانوادے کی پرورش کی، اچھی ان کی تربیت کی. اور یہ بہت بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اصل انسان کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب ملے گا وہ اس کی اولاد ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اور اس نے اولاد کی تربیت نہیں کی، اس کی اولاد چوری کرتی ہے، چوری یہ کرے گا، اس کو بھی الزام، ماں باپ کو بھی الزام. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے بچوں کو نماز روزہ نہیں سکھایا، نمازیں وہ نہیں پڑھیں گے، خود بھی گناہگار تو ماں باپ بھی گناہگار. اور اس کے مد مقابل میں آپ کو جو ہے بتاؤں، کیونکہ بیٹھے ہیں تو دو چار باتیں ہو جائیں، یہ بھی ثواب ہوتا ہے. ہم جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی جانے والے کے لیے ثواب ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم اسلام کے، حضرت مولانا منظور نعمانی، بہت بڑے عالم، کئی زبانوں میں سینکڑوں ان کی کتابیں ہیں. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اپنا واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں جب حج کے لیے جانے لگے تو تمام رشتہ داروں کو ملے، لین دین سب ختم کیا. کہنے لگے ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر تھا اور اپنا کہتے ہیں کہ میں عالم تھا. تو فرمایا سب کو ملتے رہے، مجھے نہیں ملے. سب کو مل کر رخصت کرنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرا یہ فرض تھا، اس کو میں نے یہ ڈگری تک پہنچایا، اس کو اس عہدے تک پہنچایا، اس کو اس عہدے تک، تاکہ یہ اچھی زندگی گزارے. یہ ماں باپ کا فرض ہے. لیکن فرمایا تجھے میں نے عالم بنایا ہے اپنے لیے. تو نیک کام کرے گا، علم دین کو پھیلائے گا اور مجھے ثواب ملتا رہے گا. اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس وقت انہوں نے یہ بات کسی مجلس میں نقل کی تھی تو فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب نے جب یہ بات کہی مجھے حج پہ جاتے ہوئے، اس کو کہے ہوئے 36 سال ہو گئے. اور فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، چونکہ ہمارے ہاں نماز کا ماحول نہیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں اجنبی ہیں، ورنہ وہ اللہ والے ہیں، ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں. فرمان لگے 36 سال ہو گئے ہیں، کوئی نماز ایسی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہو اور نماز کے آخر میں جب یہ دعا پڑھی ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. فرمایا جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے وہ والد صاحب کی بات یاد آئی. اب بتاؤ کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، وہ ہر 2 رکعت، ہر 4 رکعت کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بخشش فرما اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما. تو بہرحال اس وقت میں بات یہاں سے لایا تھا کہ انہوں نے بڑی جفا کشی کی، محنت کی زندگی گزاری اور جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کی. اور ماشاءاللہ
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے بچوں کے اندر یہ کمی ہے، بے نمازی ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، رشوت کے اندر ہیں، سود کے اندر ہیں، کسی کا لین دین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ماں باپ وہ کامیاب ہیں دنیا میں جو اپنے پریوار کی اس طرح تربیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی بھی ان کے ہاں بڑی پاسداری تھی۔ میری معلومات کے مطابق فرمانے لگے کہ میں بارڈر میں رہتا تھا اور وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، تو بالکل سرحد پر ایک دن میں وہ اپنا کام کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نماز پڑھنے لگا، ادھر میں نے نماز شروع کی، ادھر گولہ باری کسی وقت بھی چل سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس تو ہوتا نہیں کہ 2 بجے گولہ باری شروع ہو گئی، گولہ باری تو کبھی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا ادھر جو ہے ایک فوجی تھا، اس نے شور کیا کہ بھئی چھوڑ چھوڑ گولیاں، مر جائے گا۔ میں سوچو نماز پوری کروں گا، مرے ہوتا میں جھٹے ہوتا میں کہ لو دائیں بائیں گولہ پہتا رہا، میرا اوپر کوئی نہیں پہ۔ اور آخری دن بھی اللہ نے کیا، انہوں نے آخری نماز پڑھی ہے نا۔ یعنی اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے بڑا حق نماز ہے، تو اللہ کے حقوق بھی ادا کیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے، اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایسا نہ ہو اب ایسی نسلیں آگے پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے سماج کی بات کر رہا ہوں، کہ میاں کیا کمائیں گے، ماں باپ کا کمایا ہوا بھی برباد کر رہے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں ماں باپ نے ہم سب کو چھوڑا، ہم وہاں سے 10 قدم آگے جائیں، لیکن غفل لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے جہاں سے چھوڑا ہم وہاں سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اسی طریقے سے اللہ کے حقوق کا کوئی پتہ ہی نہیں، نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاک دربار میں بلایا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں دینے والا، اور اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب، ویسے تو اپنی ساری مخلوق سے اللہ کو پیار ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے اللہ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہو بھی آدمی کے پاس جو ہے خزانے بھی وسیع ہیں، اور ہو بھی اپنا محبوب، تو سب سے قیمتی چیز دے گا نا بندہ اس کو، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ نماز دی، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا کی پوچھ ہوگی وہ کیا ہے؟ نماز۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرماتے تھے نماز کے وقت کہ بلال کھڑے ہو، اذان دو، نماز کو قائم کرو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت وہ پہنچاتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آرام پہنچانے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اٹھ نماز قائم کر اور مجھے خوش کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا بھی تعلق ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم جو ہیں وہ اللہ کا بھی اس کا جو ہے حق کو پورا کریں، اور ہمارے جو غفلت ہے، لاپرواہی ہے، رات جو ہے جاگتے رہتے ہیں، صبح سوئے پڑے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اور وہی سماج ترقی کرتا ہے جہاں اٹھ کر صبح لوگ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، بلکہ ہمارے سماج میں ایک تعداد ہے نا، اس تعداد کو نکالنا بھی چاہیے اس ذوق کے لوگوں کو، ایسی ہے کوئی کام نہیں، جیسے ماں باپ دونوں اس کے نوکر ہیں، یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، باپ اٹھ کر گھر کے سارے کام کرتا ہے، ماں اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی ہے، 9 بجے یہ اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر بازار چلا جاتا ہے، کوئی کام نہیں بازار میں، اس دکان پر بیٹھا، اس دکان پر بیٹھا، اس دکان پر بیٹھا، اور شام کو تھکا ہوا جائے گا اور وہ سارا دن بیچارے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بھائیو قرآن پاک کے ساتھ جوڑو، دنیا کی ساری چیزیں موت کے ساتھ یہی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیں، دولت، عہدہ، منصب، اقتدار، شکل، صورت، دوست، رشتہ دار، اگر بندے کے ساتھ کچھ جائے گا، نماز جائے گی، اللہ کا ذکر جائے گا، قرآن پاک جائے گا، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر دنیا میں کتنا ہی کوئی اچھا کام ہو، وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ کام اگر آخرت میں آئے گا تو نبی کا طریقہ آئے گا، اللہ کی توحید آئے گی، نماز کا اہتمام آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت وہاں کام آئے گی،
قرآن پاک کا سمجھنا کام آئے گا، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی کام آئے گی، تو گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت۔ میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، آج الٹے سیدھے طریقے سے کما کر لوگ کنگال ہیں۔ کوئی کسی جگہ ہے کہ میں نے اتنا کما لیا اب میں خوش ہوں، مجھے نہیں ضرورت۔ اور پرانے لوگ تھے جو تھوڑا کما کر چین تھا، آج کما کر پریشان ہیں۔ کیوں ہیں؟ مال تو ہے، برکت نہیں۔ اور برکت کس سے آتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ برکت گھروں میں اور سماج میں کس سے آتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ رحمت کس سے آتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تو تلاوت کا ہر گھر کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو سال میں ایک مجمع جو ہے وہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ سال میں سارے رشتہ دار مل کر ایک دن ہے اچھی ٹاپ کلاس کی جو ہے وہ ورائٹیاں بنا کر کھا لیں تو پھر چھٹی کر دیں، زندہ رہ سکیں گے؟ روزانہ سادہ بھی کھاتے رہیں تو طاقت رہے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح روح جو ہے، جس طرح جسم کو روزانہ غذا کی ضرورت ہے، روح کو ہر روز تلاوت کی ضرورت ہے۔ جن گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جن گھروں میں روزانہ ذکر اذکار نہیں ہوتا، جن گھروں میں روزانہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ جسم زندہ ہے، روح مری ہوئی ہے، سڑی ہوئی روح ہے، ایسی سڑی ہوئی ہے کہ بدبو آتی ہے اس روح سے، اگر کوئی صاحب شعور ہو، کوئی صاحب فراست ہو۔ تو ہر روز گھروں کے اندر تلاوت کا معمول ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سماج تیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بچے ہوئے، جو ہے وہ نرینہ اولاد چھوٹی عمر میں جو ہے وہ انتقال فرما گئی، بچیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی کیسی تربیت کی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک دن نماز عشاء پڑھی اور نماز عشاء پڑھ کے پھر آیا کہ میں اب کچھ جو ہے وہ نفل میں قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے تو نفلوں میں کون پڑھتا ہے؟ حالانکہ نبی پاک نے سب سے زیادہ جو قرآن پڑھا وہ نفلوں میں پڑھا۔ نبی کی صحیح سنت ہے، قرآن کی سب سے زیادہ نبی پاک نے تلاوت کی ہے، مگر نماز کی حالت میں کی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے 2 نفل پڑھے، کتنے؟ اور 2 نفل کے اندر 4.25 پارے تلاوت کی، ٹھیک ہے؟ تو اصل تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں زبانی یاد ہو اور نفلوں میں پڑھیں، لیکن اس طرح نہ تو اس طرح بھی تلاوت کریں۔ تو فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی بچوں کو اس طرح قرآن پڑھاتے ہیں کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھنے والی بنے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بڑا سارا ختم پڑھاؤ اور بعد جا کر جو ہے کسی کے حق کو مارو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی غلط کام کرو، تو جس طرح یہ نیک عمل ماں باپ کو ہو جائے گا، اس طرح آپ کی برائی کا اثر بھی ان کے اوپر پڑے گا۔ یہ فلاں کی اولاد ہے، کیوں اس نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی؟ تو حضرت فاطمہ کی کیا تربیت کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات قرآن پڑھتی رہی نفلوں میں، سلام پھیرا، دعا کرنے لگی تو مسجد نبی میں اذان شروع ہو گئی۔ تو وہ تو نبی پاک کی بیٹی تھی نا، کہنے لگی اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میں ذرا 2 رکعت پڑھ کے اچھی طرح دعا بھی نہیں کر سکی۔ تو اچھا قرآن خود پڑھیں، اچھا قرآن بچوں کو پڑھائیں، صبح گھر کے اندر تلاوت کا ماحول بنائیں۔ ہر گھر کے اندر صبح جو ہے سب سے پہلے ہر مرد عورت اٹھ کر، یہ موسم جو ہے یہ سردیوں کا، رات لمبی ہوتی ہے، ان میں تو نفل پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں نفل پڑھنے چاہیے، برکت ہوتی ہے اس کے، پھر اس کے بعد فجر پڑھنی چاہیے، پھر تلاوت کرنی چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان اور سب سے مضبوط ذریعہ ہے تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تلاوت ہوگی، تھوڑا کمائیں گے، برکت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تلاوت نہیں، نماز نہیں، ذکر اذکار نہیں، درود شریف نہیں پڑھا جاتا تو بہت کما کر کے کھیوں میوں، بے چینی، بے سکونی، اس کی لڑائی اس سے، وہ اس سے ناراض، وہ اس سے پریشان، شکایتیں ہی شکایتیں، بہترین مکان ہوتے ہوئے، بہترین صوفے سیٹ ہوتے ہوئے، بہترین ورائٹیاں ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے، اور سکون کبھی اس سے ملے گا نہیں۔ ہاں ان چیزوں سے سکون ملے گا تب کہ جب گھر کے اندر ذکر اذکار ہو۔ تو 1-2 چھوٹے اذکار بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے درود پاک ایک اتنا عظیم عمل ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے، 10 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اس امت میں تو ایسے بھی گزرے جو 3-3 ہزار مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور 10 مرتبہ شام پڑھے، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، میرے خیال میں 2 منٹ لگیں گے اگر بہت اطمینان سے پڑھے، ورنہ تو 1 منٹ میں پڑھ لیں گے 10 مرتبہ جو ہے۔ تو فرمایا 10 مرتبہ صبح جو درود شریف پڑھے، 10 مرتبہ شام پڑھے، فرائض ادا کرتا رہے، حلال کھائے،
تو فرمایا اس 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی. کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ عمل اتنا اور انعام کتنا بڑا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے جس گھر کے, تو آپ حضرات 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں. کریں گے ارادہ؟ وقع کو بہت ڈھیلے بولیں, ہاتھ کھڑے کریں. جو 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھیں گے ہاتھ کھڑے کریں, ٹھیک ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے لورن ایک مجمع کے اندر بیان کیا یہی, پھر بعد میں ایک جگہ اس مجمع میں ایک ٹیچر شریف تھا, مجھے تو نہیں تھا پتا, تو کسی طرح ایسے ملاقات ہو گئی, جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے میں ہی گیا تھا. کہ لے حضرت اس کے بعد سے ہمارے گھر میں سب رات کے کھانے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. یہ عمل کرنے سے کچھ ملے گا, سننے سے خالی نہیں ملے گا کچھ, ٹھیک ہے. اور دوسری تلاوت کا اہتمام کریں. اگر اب تک قرآن صحیح نہیں کیا, میں نے کئی مرتبہ مجموع میں بتایا کہ ہم ساری چیزیں فکر کرتے ہیں, یعنی ہر روز گھر کی صفائی کی فکر نہیں کرتے, گھر میں دیکھتے ہیں کوئی کمی ہے تو اس کو دور نہیں کرتے, کرتے ہیں نا. زمین کے اندر کوئی کمی ہے, کرتے کرتے کہتے نہیں بھائی ساری لوگ اسی لیے ہو گئی ہیں, لیکن فلانی جگہ جو ایک پتھر ہے اس میں نہیں کٹو, لیکن نماز درست کرنے کی فکر نہیں کرتے. جبکہ اولیاء اللہ, بڑے بڑے اولیاء اللہ آخری وقت تک اپنی نماز کو عمدہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نماز کے اسباق صحیح ہیں. میں آپ کو عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں, ابھی تازہ واقعہ. ایک جگہ ہمارے علاقے میں جنازہ ہوا, اور جنازے کے بعد ایک عالم جو امامت کرتے ہیں وہ دعا کرانے لگے. بہرحال کہیں کوئی کراتا ہے, کہیں کوئی, جو بات میں عبرت کے لیے, مجھے کسی کو عیب بیان کرنا مقصد نہیں. تو مولوی صاحب میں نے توجہ سے سنا, دعا کرتے ہو کہہ رہے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. شاید آپ بھی تھے, اب مجھے یاد آ گیا. تو مت ہے دعا کیا, اللہم من احییتہ منا, اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے, فاحیہ علی الاسلام, اس کو اسلام پر زندہ رکھ. اور وہ تا کے زبر کی طرح تا پر پیش پڑ رہے تھے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ جس کو میں زندہ رکھوں ہم میں سے. تو ہم کسی کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو کفر ہو گیا, کفر. تو سارے نماز کے اسباق سیکھو, جنازے کے اسباق سیکھو, اور دیکھو جہالت اسلام میں عذر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے کیا بات کہی گئی؟ نماز پڑھنے کا سب سے پہلے نہیں کہا, روزہ رکھنے کا سب سے پہلے نہیں کہا, حج کا سب سے پہلے نہیں کہا, سب سے پہلے کہا اقرا, پڑھو, یہ فرض ہے پڑھنا. اب کہیں جی جہالت تھی مجھے پتا ہے نہیں تھا, سیکھنا. قرآن کس لیے بھیجا؟ دنیا میں سب کرتے ہو, سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو آخری عمر تک چاہے میں کیوں نہ ہوں, چاہے مجھ سے کوئی بڑا کیوں نہ ہو علم میں, تو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم کیا ہیں ان کے پاؤں کی خاک نہیں. ہم سب کو سیکھنا چاہیے. درود شریف صحیح پڑھنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت صحیح ہوا ہے, نماز کے اسباق صحیح آئیں, جنازے کی دعائیں صحیح آئیں, تو بھئی قرآن جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سیکھنے کے بعد فرض کیا ہے. اب بعض لوگ کو بھئی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فرضوں ہی کا پتہ نہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے, اور فرض غسل کیسے جو ہے کریں گے تو فرض جو ہے وہ پورا وہ غسل ہوگا, یہی پتہ نہیں. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اگر اس کا غسل ہی صحیح نہیں تو وہ تو ناپاک. ایک آدمی کا وضو ہی صحیح نہیں تو وہ تو ناپاک ہے. تو کوشش کریں مجھ سمیت ہماری زندگیوں کے اندر دین آئے. بہرحال کیا بہت ہی گہرا تعلق تھا اپنا, ان کا عمل تو تھا ہی, اور اصل تو آدمی کا اپنا عمل ہے, اپنا عمل ہے. بعد والے کس نیت سے کریں, اللہ قبول کرے کہ نہ کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ وابستہ تھے وہ ہمارے ساتھ, جمعے کے میں جو ہے حاضری دیتے تھے, نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. پھر جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے ویسا ہی وہ اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے, یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. تو الحمدللہ مرحوم کی وفات کے فوراً بعد سے, کیونکہ قریب میں مدرسہ ہے اور ان کا گہرا تعلق تھا, مسلسل جو ہے وہ تلاوت ہوتی رہی. میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ 40-50 سے کم قرآن پاک بچوں نے تلاوت نہیں کیے. صبح شام کرتے رہے, وہاں کرتے رہے, آج کرتے رہو. بہت آسان بھی ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس یہ 60-70 طلبہ وہ تھے جو ناظرہ پڑھ رہے تھے, اور زیادہ سے زیادہ ایک بچہ 15 منٹ میں پڑھتا ہے, تو 3-4 گھنٹے میں ماشاءاللہ اچھے خاصی تلاوت ہوئی. پھر جو چھوٹے بچے تھے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے. تو ہم یہ سارا, اور جن لوگوں نے کیا اللہ سب جانتا ہے, نیت ارادے کا نام ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں, وہ سب